اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تمام مدارج صرف فاقہ کسی ترک دنیا اور شب بیداری سے حاصل ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ہم کو اس راہ میں چلنے میں کیا چیز زیادہ فائدہ کیا جانتے ہو؟ بڑے بڑے درجے ہم کو حاصل ہوئے ہیں۔ کیسے حاصل ہوئے ہیں؟ فاقہ کسی کرنے سے، یعنی ہم نے فاقہ بہت کیا ہے، بھوکے بہت رہے ہیں، ہم ترک دنیا ہم نے بہت کیا ہے، اور شب بیداری بھی ہم نے کیا ہے، رات کو ہم نے جاگ کر کے عبادتیں بھی کی۔ لیکن ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں سوچ رہا دیکھیے تو۔ حضرت سلطان باہو بابا فرماتے ہیں کہ فقر عطا الہی ہے صاحب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، خواہ کوئی جی بھر کے کھاتا پیتا رہے یا فاقہ کسی کرتا رہے۔ یہ دیکھیے دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ابھی جنید بابا جو کہہ رہے تھے کہ ہم کو جتنا درجہ ملا سب فاقہ کسی کرنے سے ملا، اور ہم کو جو ہے بہت چیزیں جو ہے ترک دنیا کرنے سے اور رات بھر جاگ کے عبادت کرنے سے ملا۔ لیکن ایک دم الٹا بات دیکھیے بابا سلطان باہو کہہ رہے ہیں۔ یہ دونوں بات ہم ایک ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، ہاں غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں سلطان باہو عین الفقر میں صفحہ نمبر 281 اور 80 پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، خواہ کوئی جی بھر کے کھاتا پیتا رہے یا فاقہ کسی کرتا رہے۔ یعنی یہ مت سمجھ لیجئے کہ آپ فاقہ کسی کیجئے گا، خوب بھوک مریے گا تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو بھی چاہے عطا کر سکتا ہے۔ بہت کھانے پینے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، اور بہت فاقہ کرنے والوں کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فاقہ کرنا اور کھانا یہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت کیا ہے، یہ بات ابھی ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ اصل اہمیت ہے کہ یہ نیت کیسی ہے، دل میں محبت کیسی ہے، عشق کیسا ہے، قربانی اور جانثاری کا جذبہ کیسا ہے، اور دل کے اندر دنیا ہے کہ نہیں ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ آپ دل کے اندر دنیا نہیں رکھتے ہیں، خوب کھائیے پیئے سوئی کوئی بات نہیں، وہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن دل میں دنیا بھرے ہوئے ہیں، ایک دم بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، دل میں ایک دم محبت دنیا کی بھری ہوئی ہے، اور کھاتے بھی نہیں ہیں، نہ کسی کو کھلاتے ہیں، یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ سمجھ گئے بات؟ دل دنیا سے پاک کریے، پھر کھائیے یا نہیں کھائیے کوئی بات نہیں، اللہ کو پسند ہے۔ لیکن دل میں دنیا ہے اور نہیں کھا رہے ہیں، ہم تو بہت روزہ رکھ رہے ہیں، بہت فاقہ کس ہے، ایک دم سوکھ کانٹا ہو گئے ہیں، لیکن دل سے تو نہیں نکل رہا دنیا آپ کا، وہ ساری عبادت اور ساری فاقہ کسی آپ کے منہ پر پھینک دی جائے۔ اس بات کو ہم ذکر میں اس لیے لائے ہیں، اور یہ سب باتیں ہم ڈھونڈ کر کے اس پر ہم ریسرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک طبقہ دیکھ لیجئے ہر خانقاہ میں اس طرح کے گمراہیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ بہت سے آدمی تو ایک دم کھانے پینا چھوڑ دیا، ایک دم، جیسا کہ آپ کے ایک رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں ان کی بات ہم کو آج تک یاد ہے کہ دیکھو تو فلانے کا بال بچہ کھا پی کے مشٹنڈا ہو گیا، فلانے صاحب تو سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، ایسی اللہ کے ولی بنتا ہے؟ سوکھنا پڑے گا تب اللہ کے ولی بنتا ہے۔ یہ ان کے لیے منہ پر تماچا ہے، یہ بات ان تک ضرور پہنچا دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کھانے پینے والے کو بھی وہ عطا کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا رہا ہے دیکھیے، ہم کو کہیں گے تو جھٹلا دیجیے گا، وہ کھانے پینے والے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ خوب کھائیے پیے، میرا مراد یہ نہیں ہے، کھائیے پیجیے، اس پر زیادہ فوکس، ہمارے دادا بھی کہا کرتے تھے کھانے پینے میں اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ملا ہے اللہ کا شکر کر کے کھائیے پیجیے، نہیں ملا نہیں کھائیے، صبر کیجیے۔ لیکن یہ نہیں سوچئے کہ کھانا پینا بند کر دیں گے تو ہم بہت بڑے کامل ہو جائیں گے، جی نہیں، کامل ہونے کا نسخہ کچھ اور ہے، کامل ہونے اور اللہ کے نظر میں مقبول ہونے کا نسخہ کچھ اور ہے، یہ وہ راز ہے جو سب کو نہیں پتا ہے۔ تھوڑا بہت جو ہم لوگ جانتے ہیں وہ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں کہ بھائی عشق ہو، محبت ہو، درد ہو، یہ ہو، یہ سب تو ہم لوگ جتنا سیکھیں اتنا بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کون سا آدھا کس کی پسند آئی یہ تو پتہ نہیں نا کسی کو ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے حضرت اقبال کی بات نکل جاتی ہے، یہ بہت کھانے پینے والے انسان تھے، آپ یقین کیجئے گا، مطلب بہت شوقین انسان، حالانکہ زندگی ان کی سادہ گزری، لیکن گوشت کے بڑے شوقین، آم کھانے کے بڑے شوقین، اور چونکہ بڑے آدمی تھے، بیرسٹر تھے، پروفیسر تھے، کھانے پینے میں کیا پرابلم بھائی؟ آج بھی ہمارے پروفیسر صاحب جو انکل ہیں بیچارے کھانے پینے میں مست ہیں، لیکن ان کا جو ایسا نہیں کہ خوب موٹا ہو گئے، نہیں، وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے جیسے ہوتے ہیں،
جو اپنے آپ کو زیادہ فٹ نہیں رکھ پاتے ہیں. بہت سے لوگ فٹ رکھتے ہیں اپنے آپ، لیکن کھانے پینے سے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو جو ہے نواز دے. حضرت اقبال کی عشق اور محبت اللہ کو پسند ہے. اسی طرح سے آپ کھائیے پیجیے سب کچھ کیجیے، لیکن آپ کی نیت، آپ کے ارادے، آپ کا خلوص اللہ کو پسند آ جائے گا تو آپ کو کچھ بھی عطا کر دیا جا سکتا. بات آ رہی سمجھ میں؟ کتنے اچھی بات دیکھیں سامنے آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص دین سے محبت کرنے والا نہیں جس میں وعدہ وفائی نہیں. مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 6، رقم الحدیث 12383. مطلب یہ ہوا رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اس آدمی میں ایمان ہے ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے. امانت داری ہونا چاہیے. جس کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. کوئی چیز آپ کے پاس کسی نے امانت رکھا اس کو ایک دم پورا کا پورا لوٹائیے، ہے نا. وہ شخص دین سے محبت کرنے والا نہیں ہے جو وعدہ وفائی کرنے والا نہیں. وعدہ کسی سے کیجئے تو وفا کیجئے. یہ سب صفت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کتابیں پڑھنے، عاملوں کی چلہ کشیوں اور مولانات کے بیانات سننے سے سینہ نہیں کھلتا. سینہ کھلوانے کے لیے کامل اکمل مرد کلندر تلاش کرنا پڑتا ہے، جن کی ایک نگاہ کرم کشف قلب کے ساتھ ساتھ زمین آسمان کے بھید کھول دیے جاتے ہیں. علم سینہ جس کو کہتے ہیں وہ معمہ اور ہے. اور بہت سی باتیں اس کے بارے میں ہم لوگ بھی پہلے بھی پڑھتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پر پڑھنے سے ہوتا ہے. پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھنے سے ہوتا ہے. اس پر پڑھ جائیے کہ بات ہے تو کیسے ہے. یہ ہوا وہ ہوا پڑھنا، یہ ہوا پڑھنا. سمجھ گئے نا؟ اور ایک ہوتا ہے کہ نظر سے پلانا. نظر سے کوئی اگر پلا دیا تو کیا بات ہے. وہ نہ مدرسے سے، نہ کالج سے، نہ گھر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. اور وہ تو ہم لوگ قوالی میں بھی سنتے ہیں کہ پڑھت پڑھت موری عمر بیت گئی، پڑھ نہ سکو ایک پارا. جب سے دیکھ لی توری صورت یا پڑھ گئے 300 پارا، تیری صورت نظر میں ناچ رہی ہے نا بھائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کتابیں پڑھنے اور بیانات سننے سے نہیں ہوتا. یہ سب تھوڑا کام آتا ہے سمجھنے میں، وہاں تک صحیح ہے، لیکن جب تک آپ کے اوپر کسی کامل کی نظر نہیں پڑے گی کام نہیں ہوگا. عاشق کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کا معشوق ہمیشہ اس کی روح میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مولانا روم فرماتے ہیں کہ عاشق کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کا معشوق ہمیشہ اس کے روح میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی یہ ہوا کہ مرید کے ساتھ ہمیشہ اس کا پیر ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ سچا عشق اپنے پیر سے ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.